کے حوالے سے اور توشہ خانہ کیس میں آج جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی ہے، 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا نہیں کرتے تو 6 ماہ کی مزید قید بھگتنا ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے، جس کے بعد فوری بعد لاہور زمان پار سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا۔ اسی پر ہم بات کریں پاکستان کے معروف قانوندان جاوید چتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ جاوید چتاری صاحب کیا کہیں گے ان کی گرفتاری پر، اور جن بیسس پر یہ ظاہر کہا جا رہا ہے قانونی حوالے سے کمزور بیسس پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور سپریم کورٹ میں آلریڈی کیس موجود ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کمزور بیسس پر فیصلہ آیا ہے تو اس کو کورٹ میں اگر وہ چیلنج ہوگا تو فوری ان کو ریلیف مل جائے گا؟ ہاں جی بالکل ریلیف مل جائے گا، اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شارٹ سینٹنس ہوتی ہے، شارٹ سینٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 سال تک کی کوئی کورٹ سزا سناتی ہے، لوور کورٹ سزا سناتی ہے تو ہائی کورٹ یا اس کی کوئی بھی اپیلیٹ کورٹ اس کو سزا کو فوری طور پر سسپینڈ کر سکتی ہے اور اس کی اپیل چلا سکتی ہے فوری طور کے اوپر۔ اس لیے تو 3 سال کی سزا میں اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ 3 سال تک جیل میں رہیں گے یہ بات ہے تو وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آگے بھی جو آگے کورٹ میں پینڈنگ تھا، جو انہوں نے کام کیا تھا اور جو درخواستیں ڈسمس کی تھی اس کے اوپر تھی بات، اور انہوں نے جو بات کی تھی کہ ہمارے جو گواہ ہیں ان کو لینے کی دیگر چیزیں تھی وہ سب انہوں نے ڈسمس کی ہے، آگے چل کے دیکھا جائے گا تو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کمزور فوٹنگ پہ یہ ہے سزا ہوئی ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ اگر یہ ان کے وکلا نے کوئی تیزی دکھائی تو پیر منگل یا بدھ تک کی ضمانت ہو جائے گی۔ اچھا آپ کو لگتا ہے، اچھا لیکن ایک خدشہ یہ بھی کچھ قانوندان ہیں جو ظاہر آپ کی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نہ ہو کہ ایڈجوائن کر دیا جائے تو پھر تو تاریخ چلی جائے گی بہت آگے۔ کہاں ایڈجوائن کر دی جائے؟ کیا چیز ایڈجوائن کر دی جائے؟ اسی کیس کے حوالے سے نہیں ارجنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہوتا ہے ملزم کا رائٹ ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو سزا ہوتی ہے اور کوئی چھوٹی کورٹ سزا دیتی ہے، سزا کے دیکھیے پیمانے ہیں، جو سزا 10 سال کی ہوتی ہے، ایک سزا 14 سال کی ہوتی ہے، ایک 25 سال کی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی 426 کے سی آر پی سی کے تحت اختیار ہوتا ہے کورٹ کو، سپیریئر کورٹ کو یا اپیلیٹ کورٹ کو اختیار ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کی سزا کو سسپینڈ کر دے اور ملزم کو رہائی کا حکم دے دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپیل کے چلنے کے لیے کئی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پیپر بک بننا ہوتا ہے، سارے ڈاکومنٹ جمع ہونا ہوتا ہے، آر این پی آنی ہوتی ہے، تو طرفین میں تیاری کرنی ہوتی ہے، اور کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اس تعطل کو یا اس طوالت کو اگر برداشت بھی کر لے ملزم، کل وہ بری ہو جائے تو اس کے 4 5 6 7 مہینے یا سال بھر جو جیل میں رہا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کا بھگتان کون بھگتے گا، اس کا نقصان کون دے گا۔ لہذا سپیریئر کورٹس اس بارے میں کچھ سخاوت اور دیر دلی کا لیتی ہیں کیا کہتے ہیں سہارا، اور وہ فوری طور پر شارٹ سینٹنس کے اندر ضمانتیں منظور کر لیتی ہیں اور آرڈر جو امپیکٹ جو آف آرڈر ہوتا ہے اس کو سسپینڈ کر دیتی ہیں۔ اچھا اس کیس میں میکسیمم سزا سنا دی گئی ہے ان کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا ملٹری سیکرٹری توشہ خانہ کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ان کو بلایا جائے، بیان لیا جائے، لیکن یہ ان کو نہیں بلایا گیا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے ظاہر لوز پالز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اس کو چیلنج کریں گے تو اس پر بات ہوگی، تو پھر یہ بڑی جس کنڈیشن سے کیس سنا گیا ہے تو لوز پال بہت سارے ہیں اور ریلیف مل جائے گا۔ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو ظاہر آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، تو اس کیس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو نااہلی اور سزا برقرار رہے ان کی؟ نہیں، میرے خیال سے میرا جو ذاتی تجربہ ہے وکالت سے متعلق 32 سال کا، اس میں نے دیکھا ہے یہ ایک فرمائشی سزا تو ہو سکتی ہے، اس میں قانونی تقاضے یا جو ہے کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اندر پروسیجر ضابطے وہ اختیار نہیں کیے گئے۔ اسی میں ایک بات ہی اگر کہیں گے کہ 2 باتیں کہیں گے وکلا ان کے کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے، اپیلیٹ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جج ہوں تو میں فوری طور پر جو ہے اس کو سسپینڈ کر دوں اور اس طرح کے کیسز کو، کیونکہ یہ کیسز کے اندر قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور فرمائشی سزا ہے یہ، اور یہ جو ہے جن صاحب نے سزا دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی شاید کوئی فیئر ٹرائل کیا یا جوڈیشل مائنڈ سے سوچا ہو۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جاوید چتاری صاحب عدالتوں پہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پہ تو ظاہر ہے اعتراضات آتے رہے ہیں، سوالات اٹھتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ خاص طور پہ ادوار سے اگر ہم دیکھیں آخری 10 سال جو ہم بات کروں میں، ظاہر ہے آپ تو روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں،
تو بہت زیادہ اب کرٹیسائز ہونے لگا ہے، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ جی، کو؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں عدالتوں کا مسئلہ، میں ایک بات کہتا ہوں، میں رات کو بھی سوچ رہا تھا ایسے ہی کہ جمہوریت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے۔ جمہوریت اس طرز حکومت کا نام ہے جس میں عدالتیں با اختیار ہوتی ہیں، اور عدالتوں کو کلی اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو تکلیف پہنچی ہے کسی حاکم وقت یا کسی مقتدر سے کہ ہاتھوں تکلیف پہنچی ہے، تو وہ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ ٹھیک، اب یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے جمہوریت کا یا دیگر چیزیں، ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جمہوریت کے اندر آمریت اور بادشاہت قائم کرنے کے لیے عدالتوں کا امیج خراب کرنا پڑے گا، ججز کا کو جو جج ہے، جتنے ججز ہیں سارے تو دودھ کے دھلے نہیں ہوتے نا، کہیں نہ کہیں کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا، کسی کا تایا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، یہ کہیں نہ کہیں نواسا، کسی کا پوتا، یہ سب کہیں نہ کہیں سسٹم میں ہے نا، معاشرے میں گھوم رہے، تو وہ کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ جاتا ہے جج ناانصافی خود ذاتی طور پر نہیں کرتا، یہ میرے تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دل مطلب کسی بھی پارٹی کا جج ہو لیکن وہ دل سے یا پروسیجر نہیں کرتا، لیکن جب اور کسی شخص کو ہم بلیک میل کریں گے، کوئی لوگ طاقتور لوگ بلیک میل کریں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے، تو اس طرح تکلیف ہو جاتی ہے، پھر ہر آدمی کے پیٹ لگا ہوا ہے، ہر آدمی کا خاندان ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگ دب جاتے ہیں۔ اس لیے عدالتوں کے فیصلے کرٹیسائز ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں دباؤ ڈالنے والی قوتوں نے اپنی حدود و قیود کو پار کر لیا ہے، اور اب انہوں نے مطلب یہ سمجھے کہ جیسے ہم پہلے بادشاہت ہوتی ہے نا، بادشاہوں کے ہرکارا آ گیا، ایک نقارہ لے کے آ گیا تھا، اسٹائشورے کو وہاں دینا، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ عدالتیں نہیں تھی، عدالت بھی بادشاہ کی اپنی ہوتی تھی۔ لیکن جمہوریت کے اندر یہ چیزوں کی رکاوٹ اس وقت تک تھی جب تک کہ عدالتوں کو بلیک میل نہیں کرتے تھے، عدالتوں میں دباؤ ڈالتے تھے، عدالتوں کو کے اندر ایسے ججز نہیں لے کر آتے تھے جن کا ماضی داغدار نہ ہو۔ اب ہم داغدار ماضی کے ججز کو، داغدار خاندان کے ججز کو رکھیں گے تو بھائی وہ تو کمپرومائز کریں گے، وہ تو دباؤ میں آئیں گے، یہ باتیں نہیں۔ یہ تو سر دیکھیے، یہ تو بڑا سوال اٹھا دیا آپ نے، کیونکہ روزانہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، پھر آزاد عدلیہ کا ایک تصور، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدلیہ آزاد ہے، اور پھر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سینٹیمنٹس بھی کام آتے ہیں اور وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ججز پر۔ لیکن جو سفارش کے اوپر، جب میرٹ کا قتل کر کے، جب آپ کسی کو سفارش کر کے، کسی کو اوبلائز کر کے جج لگاتے ہیں نا، تو وہ تو وہی کرے گا نا۔ دیکھیں وہ بات کہنے جیسے نہیں ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہے نا، اگر وہ آپ کو کاٹ رہا ہے تو یقین کر لو کہ اس کو روٹی کوئی اور ڈال رہا ہے۔ تو آپ فیصلوں کے حوالے سے ظاہر ہے، تو پھر جو بھی ججز ہوں، یہ تو ظاہر تمام قابل احترام ہے، لیکن جس طرح آپ سوال اٹھا رہے ہیں ان پہ، ظاہر آپ تو ان تمام چیزوں کے بڑے قریب ہیں اور روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، تو لیکن جب آپ حلف اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد تو پھر انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر تو پھر سوچا نہیں جاتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ اچھا چلیے مجھے ایک بات بتا دیجیے، دیکھیں بات کیا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا آرڈر جو تھا الیکشن کا، اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوا؟ ملک کے سر آئینی آرڈر تھا نا، سر ملک کے کچھ چیزیں ملک کے وسیع تر مفاد میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ دیکھیے وسیع تر مفاد کورٹ کے اندر جا کے مقدمہ لڑا جاتا ہے، کورٹ میں جا کر بتایا جاتا ہے کہ جی یہ باتیں، کورٹ تو دونوں طرفین کے وکلا کو موقع دیتی ہے نا، آپ اس کے فوائد بتائیں، آپ اس کے نقصانات بتائیں۔ آپ تو کورٹ میں آپ نے فوائد اور نقصانات تو آپ تو گئے نہیں کورٹ کے اندر، آپ نے تو بات ہی نہیں کری، سمجھے؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں وسیع تر، تو کورٹ کے فیصلے دیکھیں، سپریم کورٹ کے بعد صرف اللہ کی عدالت ہے، سپریم کورٹ کو ہم مذاق سمجھ رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں کیس کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، اپنا موقف نہیں رکھ رہے ہیں، اور فیصلے کی بات کر رہے ہیں وسیع تر مفاد۔ تو وسیع تر مفاد کورٹ کے فیصلے کے بعد نہیں ہوتا، ایک جج نے تو فیصلہ نہیں کیا نا، 5 ججز نے فیصلہ کیا، تو 5 کے 5 ججز اندھے، 5 کے 5 ججز کو جاہل ہے، 5 کے 5 ججز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے مفاد کیا ہوتا ہے، ان کو اخبار بھی نہیں پڑھتے، وہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، ان کے گھر بھی نہیں ہے، ان کے باہر بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو 60 سال سے اوپر کا ہوتا ہے جج سپریم کورٹ کا، سمجھے، اس نے کوئی گھاس کھود کے آیا ہوتا ہے وہ۔ لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ جب وہ فیصلہ آ رہا ہے، اب اس کے فیصلوں کے ملک کا وسیع تر مفاد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیع تر مفاد میں ان کو عقل نہیں ہے، تو ان کو نکال کے پھینک دو ججز کو سارے، آپ لگا لو، کیا کہتے ہیں، اپائنٹ کر لو۔ اچھا یہ بار بار تنقید ہوتی ہے، آپ اس پورے نظام پر ظاہر ایک سوال اٹھایا آپ نے،
اور خاص طور پہ میں نظام جاوید زرداری صاحب، یہ اب بہت سارے لوگ کہ جی پاکستان کی عدالتوں کا دیکھ لیجئے عالمی سطح پر 128ویں نمبر پر آ گئیں، 130ویں نمبر پر آ گئیں جی اور انصاف کا یہ عالم ہے، تو یہ بہت سارے سوال لوگ اٹھاتے ہیں اور اس میں آپ نے خود ظاہر ہے آپ روزانہ پیش ہوتے ہیں معزز ججز کے سامنے، اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں بھی موجود ہیں، تو اس کی ظاہر اس پہ بھی تو غور و فکر کرتے ہو کہ عدلیہ کے ججز بھی؟ سر عدلیہ کی ججز میں نے آپ کو بتایا نا، آپ سپریم کورٹ کا حال دیکھیں، 8 جج الگ ہیں بیٹھے ہوئے ایک بنا کے، اور باقی جج جو ہے 16 میں سے 15 میں 7 الگ بیٹھے ہوئے، ان کی ایک الگ لابی ہے، ان کے الگ۔ آپ حال یہ ہو گیا ہمارے یہاں اس وقت، آپ مجھے کہتے ہیں میرا دل دکھتا ہے اور کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ججز کے اندر لابیز بن گئی ہے، ایک جج کوئی اور ویو دے رہا ہے، دوسرے جج کوئی اور ویو دے رہا ہے، وہ اس کی پارٹی کا، وہ اس کی پارٹی کا۔ جب میں تو سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر چھوڑے ساری باتوں کو، عدلیہ میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور عدلیہ عدالت ججز جو ہے یہ کوئی کیا کہتے ہیں سرکاری ملازم نہیں ہوتے ہیں، ان کے تو جج، ان کے تو سسٹم ہے۔ آپ ایک مرتبہ جج بنا دیا، آپ نے کر لیا، اگر ہے تو اس کی امپیچمنٹ کا ایک طریقہ ہے، کوئی بات ہے یہاں تو اٹھا کے اس کا ریفرنس دے دیا، قاضی فائز صاحب کے ساتھ کیا ہوا، صحیح ہے، آج وہی کیس کہاں کھڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ججز کا مسئلہ ہے، ججز کو یہ چاہیے کہ اگر کسی کو بری کرتے ہیں تو اس کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کو بلا کے بولے کہ تم نے اتنے پیسے نیب کی تفتیش میں کروڑوں روپے خرچ کیے اور تمہارا کیس ہے، لہٰذا 1 کروڑ روپے تمہاری جیب سے، تمہاری تنخواہ سے، تمہاری جائیداد سے لیے جائیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں کون بری ہوتا ہے۔ کون بری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جاوید چھتاری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ خاص طور پر توشہ خانہ ظاہر ہے آج بہت اہم فیصلہ یہ سامنے آیا اور کہا جا رہا ہے پاکستان کی سیاسی حوالے سے جو اس وقت پوزیشن ہے اس میں بڑا اہم کردار یہ کیس ادا کر رہا ہے، کیونکہ توشہ خانہ کے حوالے سے گزشتہ چند روز سے بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی تھی اور بہت زیادہ اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے فیصلہ، گو کہ 2 بار یہ جج ہمایوں دلاور صاحب فیصلہ سنا چکے تھے ان کے اگینسٹ چیئرمین پی ٹی آئی کے، اور تیسری بار بھی لگتا یہی تھا، اور 2-3 دن سے تو باقاعدہ طور پر کچھ صحافتی جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے تو اس کو باقاعدہ ٹویٹر پر جاری بھی کر دیا تھا کہ جناب 3 سال کی سزا ہوگی دیکھ لیجئے گا اور 5 سال نااہل ہوں گے، یہ فیصلہ ہے، اور وہی ہوا، یعنی غیر متوقع فیصلہ ہرگز نہیں تھا، متوقع فیصلہ تھا، اور آج اس کا توشہ خانہ کیس میں جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنا دی گئی ہے، 3 سال کی ان کو سزا سنائی گئی ہے، 5 سال کے لیے نااہل ہوں گے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اگر جرمانہ ادا نہیں کرتے تو 6 ماہ مزید قید بھگتنا ہوگی ان کو، اور ساتھ ہی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، وارنٹ گرفتاری جیسے ہی جاری ہوئے اور تو لاہور زمان پارک سے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کہ